ہے کہ اگر اللہ رب العالمین اس ترازو میں آسمان اور زمین کو رکھ دے تو وہ ترازو اس کو بھی محیط ہے، یعنی یہ دونوں اس میں سما جائیں اور وہ اس کا وزن اٹھائے گا، آسمان اور زمین کا وزن بھی اٹھائے گا۔ لیکن فرمایا وہ ترازو جو آسمان اور زمین کا وزن اٹھاتا ہے، قیامت والے دن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں تمہیں نظر آتی ہیں، ان پنڈلیوں کا وزن وہ ترازو نہیں اٹھا سکے گا۔ پھر فرمایا یہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کا وزن نہیں ہوگا، یہ عبداللہ بن مسعود کے علم کا وزن ہوگا، یہ علم کا وزن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اگر من احب منکم ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص یہ بات پسند کرے کہ وہ قرآن مجید کو ایسے پڑھے جیسے اللہ نے اسے اتارا ہے، فَلْيَقْرَأْ عَلَىٰ قِرَاءَةِ ابن مسعود، اسے چاہیے کہ عبداللہ بن مسعود کی قرات پہ اس قرآن کو پڑھے۔ عبداللہ اسی طرح پڑھتا ہے جس نے اللہ نے اسے اتارا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ لیکن یہ حدیث اسے معلوم نہیں ہے، یہ حدیث اسے معلوم نہیں ہے۔ تو پھر بھی جب اختلاف پیدا ہو گیا، ابی بن کعب کہتے ہیں تیری نماز نہیں ہوئی، وہ کہتے ہیں ہوئی۔ اب اختلاف پیدا ہو گیا، اب فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا انداز تھا۔ ابی بن کعب نے کہا اللہ کے رسول میں نے ان کو ایسا کہا، یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ایسی کوئی حدیث نہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتے ابی، اے عبداللہ جب ابی بن کعب کوئی بات میری طرف منسوب کر کے کوئی بات کریں، اس وقت ان کی اطاعت کرنا، اس وقت ان کی اطاعت کرنا، اس وقت ان کی اطاعت کرنا۔ تو گویا صحابہ کرام ہمیشہ اپنے اختلافات کو یا تو قرآن مجید کی طرف لے جاتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف لے جاتے اور اس اختلاف کو ختم کرتے۔ یہ میرے تمہیدی کلمات تھے۔ میرا خیال ہے کہ وقت سارا تمہیدی کلمات میں گزر گیا، میں نے تو ڈائری کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اجازت ہے؟ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اب یہ پہلی بات یہ ہے، ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف قرآن وحی کی ہے، اس کے علاوہ کچھ وحی نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن وحی کیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ وحی نہیں کیا، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ اللہ نے یہ قرآن مجھ پر اتارا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں یہ آیا ہے کہ اللہ نے یہ قرآن مجھ پر اتارا ہے۔ جیسے میں مثلا آیا، اب پاکستان چلا جاؤں، اب میں کسی سے جا کر کے کہوں کہ میں جب جدے گیا تھا بھائی عاقل سے میری ملاقات ہوئی تھی، میں پاکستان جاؤں اور کسی کو کہوں کہ میں جب جدے گیا تھا بھائی عاقل سے میری ملاقات ہوئی تھی، تو کیا اس بات کا یہ مطلب ہے کہ عاقل بھائی کے سوا کسی سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی؟ اس بات کا یہ مطلب ہے؟ اگر میں کسی سے کہوں کہ جب میں جدے گیا تھا بھائی عاقل سے میری ملاقات ہوئی تھی، اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ ہاں بھائی عاقل سے میری ملاقات ہوئی ہے، یہ بات قطعی ہے۔ ٹھیک، لیکن اس بات سے یہ نتیجہ نکالنا کہ کسی اور سے میں ملا ہی نہیں ہوں، یہ تو اس بات سے نہیں نکلتا نا۔ اللہ کے نبی نے کہا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن آپ پر وحی کیا گیا، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ قرآن کے سوا کچھ وحی نہیں کیا گیا، یہ تو ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن وحی کیا گیا ٹھیک ہے، لیکن قرآن کے علاوہ کچھ بھی وحی نہیں کیا گیا، یہ تو نتیجہ اس سے نہیں نکلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں، الا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار مجھے قرآن بھی عطا کیا گیا اور قرآن جیسی، قرآن کی مثل اور چیز بھی اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کی۔ اور وہ مثل کیا ہے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن مجید نے قدم قدم پر یہ بات ہماری رہنمائی کرتے ہوئے بیان فرمائی، کائنات کے لوگوں رسول کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو بلکہ اللہ رب العالمین کا عظیم احسان سمجھو۔
رسول تم پر بوجھ نہیں، رسول تم پر مصیبت نہیں، بلکہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو ایمان والو، اللہ کا رسول تم پر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا احسان عظیم ہے، چھوٹا بھی احسان نہیں، علی المؤمنین، مومنوں پر احسان عظیم ہے جو اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اگر یہ رسول تم میں نہ آتا، تم شتر بے مہارے پھرتے، کافر کے کافر رہتے، مشرک کے مشرک رہتے۔ اس رسول نے آ کر کے تمہاری پہچان اللہ رب العالمین سے کرا دی، تمہیں مسجد کا رستہ دکھلایا، تمہیں اسلام کا رستہ دکھلایا، تمہیں اللہ کی طرف دعوت دی، جہنم سے دور ہٹانے کی اس نے کوشش کی، جنت کے دروازے پر جانے کی تمہاری رہنمائی فرمائی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے آسمانوں سے رب العالمین نے کوئی فرشتہ نہیں اتارا، اے انسانو تم میں سے، آدم کی اولاد سے اللہ رب العالمین نے، تمہارے ہی قبیلوں سے، تمہارے ہی خاندانوں سے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اپنی طرف سے ایک نمائندہ منتخب فرما لیا۔ یتلو علیہم، جس کی ذمہ داریاں رب العالمین نے گنوائیں، یتلو علیہم، پہلی ذمہ داری کہ جو ہم وہی اس پر نازل کرتے ہیں، یتلو علیہم، یہ اس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ تلاوت، وہ قرآن مجید تمہیں پڑھ کر سناتا ہے، جسے انگلش میں آپ ریڈنگ کہہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی ریڈنگ کرتا ہے، قرآن مجید کو پڑھ کر تمہیں سناتا ہے، یہ پہلی ذمہ داری۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، دوسری ذمہ داری وہ تزکیہ بھی کرتا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے، اپنے فہم و فراست کے ذریعے سے تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے مالوں کا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، تمہاری روحانی بھی تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ہر طرح سے تمہیں پاکیزگی کا درس دیتا ہے، شرک اور کفر کی علائش سے تمہیں پاک کرتا ہے۔ ان دروس کے ذریعے الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان، ورسول الله يوجهنا أن نتبع هدي القرآن، أن نتبع هدي القرآن، أن نتبع هدي القرآن. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء وضاء. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.